میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. ہم G10 میں رہتے تھے نا, تو وہاں پہ ایک بابا جی تھے. تو وہ بابا جی ہے تو بریلوی تھے, لیکن اتنے سٹرانچ نہیں تھے. وہ کبھی کبھار اہل حدیث کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اب جو پوری زندگی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھے, وہ کبھی اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے تو اس کو تو لگے گا عشاء کی نماز راتوں تسبیح پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اہل حدیث تو بڑی اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, اہل حدیث جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی آخری درجہ ہے نماز کا, یہ بھی سنت نہیں ہے نماز اتنی تیزی سے پڑھنا. لیکن اگر آپ بریلویوں سے کمپیئر کریں, وہ کہتے ہیں نماز ختم ہی نہیں ہوتی. سر بخاری مسلم میں آتا ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے, اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ نے دوسرا سجدہ بھلا دیا اور آپ نے تشہد شروع کر دیا. اس طرح کی نماز کون پڑھ رہا ہے؟ بالکل قریب اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اہل حدیث. یہاں کہتا ہے نہیں فرض ہلکی ہونی چاہیے. او ہلکی تو اڑی والی نہیں کہ وزن ہی کوئی نہ ہوگا. ایٹ لیسٹ 4 فرض جو ہے نا جی زور اثر کے 15 سے 20 منٹ کے کم از کم ہونے چاہیے, اور عشاء کی آدھے گھنٹے کی, اور فجر کی نماز کے 2 فرض جو ہیں آلموسٹ پونے گھنٹے کے. کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, گپ اندھیرا ہوتا تھا, نماز شروع ہوتی تھی, اور جب سلام پھیرتے تھے تو خوب روشنی ہوئی ہوتی تھی. روشنی سے مراد سورج نکلنے کی نہیں, صبح صادق کے پھیلنے کی. تو یہ نماز کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ نماز تو وہ بابا جی جو تھے نا, وہ ایک دن اہل حدیث کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ اگلے دن نا, تو ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو آ کے ہمیں بتاتے ہیں, ہم تو اس وقت کٹر بریلوی تھے, مجھے کہتے ہیں یار اہل حدیث نے اتنی لمبی نماز پڑھ دینے کہ نماز پڑھنے تو بعد سلام پھیرنے تو بعد کنی دیر بیٹھے رہنے نا, تھک جاتے ہیں. وہ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ سنت اذکار کرتے ہیں. تو وہ بابا جی یہ سمجھے کہ ظاہر اتنی نماز تو بعد پھر کم از کم 10 منٹ بیٹھنا چاہیے. ظاہر ان بچاروں کو کیا پتا, انہوں نے تسبیح فاطمہ کرنی ہے, آیت الکرسی پڑھنی ہے, اللہ اللہ خیر صلاح. اہل حدیث جو وہ جو سنت اذکار گرین کارڈ والے کر رہے ہوتے ہیں, اتنے میں تو یہ 17 رکھتے عشاء کی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اتنی لمبی نماز ہوتی تھی, سلام پھیر کے میں آپ دیکھیں کنی دیر بیچارے بیٹھے رہتے ہیں, تھک جاتے ہیں. تھکتے نہیں سر, وہ سنت اذکار کرتے تھے. تو یہ جو نمازیں فقہ حنفی کے لوگ پڑھ رہے ہیں 120 کی سپیڈ کے اوپر, یہ نمازیں تو وہ نمازیں ہی نہیں ہیں. اس میں تو قیام, رکوع, سجود, قوما بڑا. لیکن پھر بھی نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں, ان سے الگ نہیں ہونا آپ نے, کیونکہ وہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے کہ اچھائی کے کاموں میں ساتھ دو, برائی میں الگ رہو. کوشش کریں سمجھائیں. کئی لوگ ہیں جو نماز آہستہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن میجورٹی ان کے کلچر میں ہی تیز نماز ہے. اور تیسری چوتھی رکعت میں تو اکثر لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ یار تیسری چوتھی بہت تیز پڑھتے ہیں. سر وہ 3 بار سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے. ہاں آندہ کو تیسری چوتھی پڑھے نا, تو اس امام کو کہہ کہ یہ جتنی تو نے سپیڈ میں پڑھی ہے نا, اونچی آواز میں مجھے اتنی سپیڈ میں بتا کہ سورہ فاتحہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں. پھر آپ کو سائڈ میں جا کے بتائے گا بھی 3 بار سبحان اللہ پڑھی ہے. جی ان کا فقہ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ ضروری نہیں ہے, 3 بار سبحان اللہ پڑھنا. اور فاتحہ وہ تھی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتی, نہیں پڑھا گے. شیطان نے پھر وہ چھڑوائی نا فاتحہ. ہر چیز کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ شیطان داخل ہوا ہے. تو وہ اس لیے وہ نمازیں بڑی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں. اس سپیڈ میں بڑے چھپے ہوئے راز ہیں, وہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے پتہ چلے. ٹھیک ہو گیا.